www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو ایک اہم بات کا حکم عنایت فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں تھے، باہر تشریف لائے اور تلاش کرنے نکلے کہ کہاں اللہ تعالی کے ایسے بندے ہیں کہ جن بندوں کے ساتھ رہنے کا مجھے اللہ نے حکم عنایت فرمایا، جن کے صفات اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے. کہاں ہیں وہ اللہ کے بندے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے چلے، ایک جگہ کے اوپر پہنچے. ایک مجمع تھا، جس مجمع کا ظاہری حال یہ تھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے بدن کے اوپر پورا ایک کپڑا بھی بدن کو ڈھانکنے کے لیے میسر نہیں تھا، یعنی مشکل سے ستر چھپا سکے ایسا ایک آدھ کپڑا ان کے بدن کے اوپر تھا. ان کی خالیں خشک ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. گویا ان کی ظاہری کوئی حیثیت حالت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے بعد حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے میری امت کے اندر ایسے ایسے بندے پیدا فرمائے کہ جن بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم عنایت فرمایا. اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی، مفسرین میں حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے جو بندے ایسے ہو کہ جن کی پہلی صفت یہ ہو کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہو، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح شام مراد ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے والے. دوسری صفت، جو نماز کے اوپر پورے اہتمام کے ساتھ مداومت کرنے والے. تیسری چیز، جو اللہ تعالی
اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھی چیز جو حرام اور حلال میں تمیز کرنے والے ہیں، اور پانچویں چیز جو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائے ہوئے ہو۔ کہ یہ پانچ صفات جن لوگوں کے اندر ہو کہ ایسے لوگوں کی مجلس کو اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں۔ دنیا کہتی ہے کہ زمانہ قیامت کے قریب فتنوں سے بھرا ہوا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان، رمضان جیسی مبارک نعمت اس نے عطا فرمائی۔ اس نے ہم کو مسجد کی حاضری عطا فرمائی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صالحین کی ایک جماعت کی صحبت عطا فرمائی، اس کے در میں آ کر کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ روزہ بھی اس کی ایک نعمت، اس کی توفیق کا مل جانا، اور رمضان کی ہر رات کے اندر اس کے قرب کا اعلی مقام جس کو کہا جائے وہ سجدے کا چلا لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 رکعت تراویح کوئی معمولی چیز ہے؟ ہر رکعت کے 2 سجدے، 40 سجدے ہو گئے۔ ایک چلا تراویح میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ساری نعمتوں سے اللہ نے ہم کو مالا مال فرمایا۔ تو جب اتنی ساری نعمت نصیب ہوئی ہو تو اس کی قدردانی یہ ہے اپنے اندر ایمان کامل، تقوی کامل، اللہ کا تعلق کامل اور اچھے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کر لے گئے۔ کہ یہ 4 صفات آ گئے ان نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، ایمان کا کمال، تقوی کا کمال، اور ساتھ میں اللہ کے تعلق میں کمال، اور اخلاق کی حسن اور خوبصورتی کا وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اور یہی صفات ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے مواعظ میں ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک بات کہ علم تو کتابوں سے بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ کے نیک بندوں والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جو ان کا مزاج، جو ان کا اللہ سے تعلق، جو ان کا اخلاص، جو ان کی للہیت، جو ان کے اچھے اخلاق، جو ان کے ذکر شکر کی کثرت، جو ان کا سنت کا اتباع، اور جو صراط مستقیم پر استقامت کی ان کی ایک خاص صفت کا وہ اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کی قدر کرو، اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اب اپنے اندر ہمیں کچھ کمالات حاصل کرنے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ ایک کتے جیسا جانور جب اللہ کے 7 ولیوں کے ساتھ 309 سال لگا دے وہ کتا اس قابل بن جاوے کہ قرآن کے اندر اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما دے اور قیامت کے دن اللہ انسان کی شکل میں اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے تو کیا خیال ہے کہ اشرف المخلوقات انسان اگر ان صالحین کی قدر کر لے تو اللہ اس کو اپنے قرب اور محبت کے کتنے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ خوب کہا اقبال نے، جلا سکتی ہے شمع کشتا کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی،
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ قال راب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ یہاں تو ہم اپنے آپ کو مٹائیں، فنا کر دیں اور اللہ کا تعلق محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔